کا کارواں آیا، قریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں، کھلے سروں کو تماشے کو ایک جہاں، امام ہر دو سرا مثل سارباں، زبان حال سے کرتا یہی بیان، زبان حال سے کرتا یہی بیان، نہ وہ طعم میں ہے ذائقہ نہ پانی میں، قرار ملا ہے جو رانڈوں کی ساربانی، قرار ملا ہے جو رانڈوں کی ساربانی، بے رب کعبہ میرا جد ہے حیدر، خدا کی راہ میں دی جس نے اشترو، ہم آج کھینچتے ہیں اشتر حرام، نہ ہے بدن پہ عبا اور نہ سر پہ ہے دست، نہ ہے بدن پہ عبا اور نہ سر پہ ہے دست، گلو شاہ سے تلوار کا مذاق، میرے قدم سے کوئی خار کا مذاق، میرے قدم سے کوئی خار کا مذاق، چچا کو باپ کو بھائی کو قتل کر ڈالا، ہمیں بخار ہے لیکن نہیں دوا، تمام راہ میں فاقے پہ فاقہ، پر اس پہ کہتے ہیں چل جلد جلد وا، پر اس پہ کہتے ہیں چل جلد جلد وا، لبوں پہ جانے ہنسی ہے ستم کے آدھا، کہوں تو کس سے کہوں امتی ہے نا، کہوں تو کس سے کہوں امتی ہے نا، مریض جانتے ہیں اور مجھے ستاتے، دوا کہاں مجھے پانی نہیں پلاتے، جو وفا کرتا انہیں سے مجھے لگاتے، میں ناتوا ہوں کہ ہر قدم غشاتے، میں ناتوا ہوں کہ ہر ایک قدم غشاتے، یہی سمجھ کے میرا دل قرار لیتا ہے، چونکہ داد غفور الرحیم دیتا، کہ چونکہ داد غفور الرحیم دیتا، لقب جہان میں اب بے پدر ہمارا ہے، بلوے میں سب ننگے سر ہمارا، عجیب حال میں آنے سفر ہمارا، جہاں پہ بیٹھ گئے وہی گھر ہمارا، جہاں پہ بیٹھ گئے وہی گھر ہمارا، فضا کی جھولیوں میں سب نبی کے پھول کھلے، ہمیں تو موت بھی بھولی بدر بھی بھول گئے، ہمیں تو موت بھی بھولی بدر بھی بھول، یہ بات عابد بیمار نے جو فرمائی، شتر سے زینب غم دیدہ تب یہ چلائی، نثار تیری غریبی پہ ہو یہ دو، سنبھل سنبھل کے چلو اے شہر کے شیدائی، سنبھل سنبھل کے چلو اے پدر کے شیدائی، ہجوم عام میں سر ننگے مجھ کو لائے ہیں، ستم کی فوج نے کاٹے یہاں بچھائے، ستم کی فوج نے کاٹے یہاں بچھائے، اب اس طرح سے
سے چلا اب اس طرح سے جلائے عیون میں کہ جب قریب در کوفہ آئے لٹک رہی تھی وہاں لاش مسلم، نگاہ پڑ گئی زینب کی اس پہ ہائے، نگاہ پڑ گئی زینب کی اس پہ ہائے، کہا سکینہ نے رو رو کے جی تڑپتا ہے کہ شہید کا لاشا پھوپھی لٹکتا، یہ کہ شہید کا لاشا پھوپھی لٹکتا، ہمیں بتاؤ کہ پھٹتی ہماری چھاتی کہ یہ شہید سے بوئے قرابت آتی، یہ لاش ہم کو غریبی عجب دکھا، پھوپھی بتاؤ سکینہ کی جان جاتی، پھوپھی بتاؤ سکینہ کی جان جاتی، قسم خدا کے نہیں دل کو چین ہے زینہ، یہ کسی میں مثال حسین ہے، یہ بے کسی میں مثال حسین ہے، قریب کوفہ جو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ علی محمد بسم اللہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ علی نعرہ صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس ضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، والقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لن قاتلی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، ورحم اللہ من احیا امرنا، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ عزیزان ایمان، بزرگان محترم، آج مجھے اپنے عشرے کی آخری مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خدا ان تمام افراد کو سلامت رکھے جنہوں نے حسین حسین کیا، مجلس حسین میں شرکت کی، دامے درہمے سخنے زبانیں
جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا وہ کار حسین میں شریک رہے۔ ہیں تو بہت سارے، لیکن پروردگار کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، اور ان انتخابات میں اگر ہم ہیں تو یہ پروردگار کا لطف ہے اور کرم ہے۔ پروردگار ہمارے نوحہ خانوں کو سلامت رکھے، جوان النوحہ خانی کی، ہمارے مرثیہ خانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے مرثیہ پڑھا۔ اور میں تہ دل سے آپ تمامی حضرات کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، بڑی محبتوں سے آپ نے نوازا، اور مجھے یہاں کی عزاداری بہت پسند آئی۔ بالخصوص آج کے اس ماحول میں اگر کوئی دوسرے مذہب والا ہمارے تعزیے کا احترام کر رہا ہے اور حسین سے اتنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے تو یہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور یہ مزاج ہے حسین علیہ السلام کا، جس طریقے سے پانی مذہب پوچھ کر پیاس نہیں بجھاتا، اسی طریقے سے حسین مذہب پوچھ کر عطا نہیں کرتے۔ جو بھی آئے پیاسا ہے پانی اسے سیراب کر دیتا ہے، جو بھی آئے اپنی حاجت لے کر حسین کے دروازے پر حسین اسے عطا کر دیا کرتے۔ علیکم السلام۔ آئیے اب اصل گفتگو کی طرف چلتا ہوں۔ صادق آل محمد چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، پروردگار اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو حیات دیتا ہے، ہمارے امر کو زندگی عطا کرتا ہے۔ کیفا یحیی امرکم، مولا کیسے آپ کے امر کو حیات دیا جائے؟ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، فرمایا گیا ہمارے علوم خود سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو ہمارے امر کو حیات دے رہے ہو۔ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اس لیے کہ جب لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن سمجھ میں آئے گا، خوبصورتی سمجھ میں آئے گی، تو لوگ ہماری اتباع کریں گے، لوگ ہمارے ہوتے جائیں گے۔ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کلمات خدا بندی اور کلمات معصومین میں اصول حیات۔ پروردگار نے اپنی آیات میں ہمیں بہت سارے اصول حیات دیے، لیکن کچھ اصول حیات ایسے ہیں کہ جنہیں سمجھنے کے لیے ہمیں محمد وآل محمد علیہ السلام کے دروازے پر آنے کی ضرورت ہے۔ لہذا جب ہم ان کے دروازے پر آئے تو وہاں سے ہمیں اصول حیات ملا۔ آئیے آج ایک اور اصول حیات کی طرف بڑھا جائے۔ سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی نے مولا کائنات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا علی تريد 600,000 شاة او تريد 600,000 دینار او تريد 600,000 کلمہ۔ اے علی یہ بتائیے آپ کو 6 لاکھ بکریاں چاہیے، 6 لاکھ دینار چاہیے، یا 6 لاکھ آپ کو کلمے چاہیے؟ نبی کیا ہے؟ نبی انتخاب کرنے کا حق مولا کائنات کو دے رہے ہیں۔ یا علی آپ کو کیا چاہیے بتائیے، کیا لینا چاہتے ہیں آپ؟ میں آپ کو 6 لاکھ بکریاں دینا چاہتا ہوں، 6 لاکھ دینار دینا چاہتا ہوں، 6 لاکھ کلمے دینا چاہتا ہوں۔ یا علی آپ کیا لیں گے؟ ہم اور آپ ہوتے، میں اپنی بات کروں، آپ کو کیوں کہوں، انسان بڑا لالچی ہے۔ ہم بھاگتے بکریوں کی طرف، ہم بھاگتے دینار کی طرف کہ پیسہ آ جائے گا تو زندگی سنور جائے گی، لیکن آفر دینے والا بھی معصوم ہے اور انتخاب کرنے والا بھی معصوم ہے۔ لہٰذا انتخاب بھی ویسا ہی کیا جائے گا جو دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا یا نبی اللہ آپ مجھے 6 لاکھ کلمے بتا دیجئے، مجھے نہ دینار کی ضرورت ہے نہ بکریوں کی ضرورت ہے۔ یا علی دنیا تو دینار چاہتی ہے، دنیا تو جانور چاہتی ہے، آپ کلمہ کیوں لے رہے ہیں؟ عجب نہیں، علی آواز دیں گے تمہیں کیا معلوم ہم ایسی چیز لے رہے ہیں کہ یہ آ گئی تو سب کچھ آ جائے گا۔ آپ انصاف سے بتائیے ہم 90 کا انتخاب کیوں کریں جب 100 ہمارے پاس موجود ہے؟ جب 100 ہمارے پاس رہے گا تو 90 تو خود بخود ہماری جھولی میں آ جائے گا۔ لہذا علی نے انتخاب کیا کس کا؟ علی نے کہا یا نبی اللہ مجھے 6 لاکھ کلمے بتا دیجئے، اس لیے کہ اگر کلمہ آ گیا تو ہم خود بخود پیسہ بھی کما لیں گے اور جانور بھی حاصل کر لیں گے۔ اب نبی علی کو بتا بھی سکتے ہیں 6 لاکھ کلمہ، علی اسے یاد بھی کر سکتے ہیں، کسی کو شک نہیں ہے، نبی بتائیں گے بھی، علی یاد بھی کر لیں گے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ انہیں اپنی فکر تھوڑی ہے، انہیں تو ہماری فکر ہے نا۔
بھائی 6 لاکھ کلمے نبی بتائیں گے، علی یاد کر لیں گے، لیکن ہمیں کیسے یاد ہوگا؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ہم کیسے یاد کریں گے؟ ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو لہٰذا انہوں نے ہمیشہ اپنے امتیوں کا خیال کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی میں 6 لاکھ کلموں کا خلاصہ تمہیں 6 کلمے میں بتائے دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد، میں تمہیں 6 لاکھ کلموں کا خلاصہ 6 کلمے میں بتائے دیتا ہوں۔ اور یہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جو سمندر کو کوزے میں سمو دیتے ہیں۔ یا نبی اللہ بتائیے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد اس سے فیضیاب ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کلمے ظاہراً علی کو بتائے جا رہے ہیں، لیکن اصول حیات ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ پہلا کلمہ نبی ارشاد فرماتے، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت باتمام الفرائض۔ اے علی جب دیکھنا کہ لوگ مستحبات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو تم واجبات میں لگ جانا۔ جب دیکھنا کہ لوگ بس نماز شب پڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ بس مستحب عمل کی باتیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا تم واجب کو نگاہ میں رکھنا، واجب کو انجام دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول حیات کیا ہے؟ اذا اضرت بالفرائض، کہ یاد رکھو اگر تمہارے واجب کو نقصان پہنچ رہا ہے تو لا قربتہ بالنوافل، تو ایسے مستحب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر نماز شب پڑھے اور اسے یقین ہے، علماء کا مسئلہ ہے یہ، آپ رسالہ عملیہ اٹھا کر دیکھیے، اگر اسے یقین ہے کہ میرے جاگنے کی وجہ سے نماز شب کے لیے جاگ رہا ہے، میرے جاگنے کی وجہ سے نماز شب تو پڑھوں گا لیکن میری نماز صبح قضا ہو جائے گی، تو حکم کیا ہے شریعت کا؟ شریعت کہتی ہے جاگو نہیں نماز شب کے لیے، سو جاؤ، صبح کی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ نماز شب مستحب ہے، نماز صبح واجب ہے۔ اے علی جب لوگ مستحبات کے پیچھے بھاگیں تو آپ واجبات کی طرف جائیے گا۔ اور میں عرض کروں اپنے معاشرے کی ستم ضعیفی، ہمارے ہاں واجب کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، مستحب کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر مولانا صاحب آگے تو ان سے سوال بھی پوچھا جائے گا تو مستحب سوال کیا جائے گا۔ بتائیے مولانا صاحب وہ کون سے ایسے امام ہیں جن کے دادا بھی امام، جن کے پردادا بھی امام، جن کے بیٹے بھی امام، جن کے پوتے بھی امام؟ حضور والا اگر آپ اس کا جواب نہیں بھی جانیں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچنے والا، لیکن اگر یہ نہ معلوم ہو کہ واجبات نماز کتنے ہیں، روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، مطہرات کیا ہیں، نجاسات کیا ہیں، نجس چیزیں پاک کس طریقے سے ہوتی ہیں، پاک چیزیں نجس کس طریقے سے ہوتی ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ سیستانی صاحب کہہ رہے ہیں اپنے رسالہ عملیہ میں، وہ مسائل جن کا زندگی میں اکثر ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا یاد کر لینا ہر ایک پر واجب ہے۔ اور ہم کیا پوچھتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں بتائیے جناب آدم زمین پر کہاں اترے، جناب حوا کہاں اتری، جناب حابیل کہاں دفن ہے، جناب قابیل کہاں دفن ہے؟ حضور معلوم کیجئے، لیکن کب؟ جب واجب معلوم ہو جائے تب اس کو دریافت کیجئے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ لہذا پہلے واجب ہے۔ اے علی جب لوگ مستحبات میں لگ جائیں تو آپ واجبات کو نگاہ میں رکھیے گا۔ اور آپ دیکھیں ہوتا ہے یہ، ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک عالم دین سے پوچھا حضور یہ بتائیے لفظ جہنم ہے کہ جہنم ہے؟ بحث ہوتی ہے، اسی ساری باتوں پہ گفتگو ہوتی ہے کہ جہنم ہے کہ جہنم ہے۔ تو وہ بھی بڑے چالاک تھے، انہوں نے مسکرا کے کہا آپ کو جانے سے مطلب ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ ایک اور مل جل کر صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ تو اس طریقے کی گفتگو، یہ سب مستحبات ہیں، یہ سب باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے واجب۔ آیا علی جب دیکھیے کہ لوگ مستحبات میں لگ گئے ہیں تو آپ واجبات کو نگاہ میں رکھیے۔ یعنی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مستحب کو زیادہ فضیلت دی جائے گی۔ میں نے جمعے کے خطبے میں جملہ عرض کیا تھا
کہ اگر نماز میں کوئی بغیر ٹوپی کے کھڑا ہو جائے تو سب دیکھتے ہیں، ارے ٹوپی نہیں لگائی، ٹوپی لگائیے، ٹوپی لگانی چاہیے۔ حضور ٹوپی لگانا نماز میں مستحب ہے، یہ دیکھیے کہ کسی اور کو ٹوپی پہنا کے تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ امتیاز ہونا چاہیے کہ انسان واجب کو انجام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ ہم مستحبات کے پیچھے پڑے ہوئے نہیں۔ آئے علی جب لوگ مستحبات میں لگ جائیں تو آپ واجبات میں لگیے گا، آپ واجب۔ اس لیے حکم شریعہ کا کتنے مسائل میں مستحب کے بیان کروں۔ ایک مسئلہ میں نے بیان کیا نماز شب کا، دوسرا مسئلہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو، مغرب کی نماز ہو گئی، آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نافلہ مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز جماعت سے کھڑی ہو گئی، آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں نفل نماز تمام کروں گا اور میری ایک رکعت نماز جماعت سے واجب چھوٹ جائے گی، حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اپنی مستحب نماز کو توڑ دو اور واجب کی اقتدا کرو۔ اپنی مستحب نماز کو توڑ دو، واجب کی اقتدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مستحب کا کوئی فائدہ ہی نہیں جو آپ کے واجب کو نقصان پہنچا دے۔ واجب کا ثواب جماعت سے مل رہا ہے تو ابھی اس مستحب کی کوئی اہمیت نہیں، اسے توڑیے، جماعت کے ساتھ واجب پڑھیے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ لہذا یاد رکھیں، پہلا کلمہ، 1,00,000 کلمے کا خلاصہ نبی نے ایک کلمے بیان کر دیا۔ علی جب لوگ مستحبات کے پیچھے بھاگے تو آپ واجبات کو نگاہ میں رکھیے گا، واجب کو ادا کرنے میں مشغول ہو جائیے گا۔ دوسرا جملہ، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعمل الدنیا فاشتغل انت بعمل الآخرہ۔ علی جب دیکھنا کہ لوگ بس دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، تو آپ یاد رکھیے گا آپ آخرت کے کام میں مشغول ہو جائیے گا۔ لوگ اگر دنیا کی طرف بھاگے تو آپ اپنی آخرت کو سنواریے گا۔ یا نبی اللہ ہم آخرت کو کیوں سنواریں؟ کہا تمہیں اصول حیاتی نہیں معلوم ہے، تم 90 کے پیچھے بھاگتے ہو، میں تمہیں 100 عطا کرنا چاہ رہا ہوں۔ 100 حاصل کرو، 100 تمہارے پاس ہے تو 90 خود بخود تمہاری جھولی میں آ جائے گا۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کیا اصول دیا؟ کہا من اصلح امر آخرتے اصلح اللہ امر دنیا ہو۔ جو انسان اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، خدا اس کی دنیا کو خود بخود سنوار دیتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، دنیا مل جائے، دنیا مل جائے۔ ارے دنیا کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ آخرت کی طرف بڑھو، خدا آخرت بھی دے گا، اس کے صدقے میں تمہیں دنیا بھی عطا کر دے گا۔ یاد رکھو آیا علی، جب لوگ دنیا کی طرف بھاگے تو آپ آخرت کی طرف جائیے گا۔ ایسا نہ ہو، یہ دنیا کیا ہے؟ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دنیا مجسم ہو کر آئی تو ایک بوڑھی عورت کی مانند، تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کم زوجتے، کتنی شادیاں کی؟ کہا بہت ساری شادیاں کی۔ کہا پھر؟ کہا سب کو طلاق دے دیا۔ کہا نہیں، سب کو مار ڈالا۔ دنیا آئی ہے جناب عیسیٰ کے سامنے مجسم ہو گیا، کتنی شادیاں کی؟ کہا بہت ساری کی۔ کہا سب کو طلاق دے دیا؟ کہا نہیں، طلاق نہیں دیا، سب کو مار ڈالا۔ پھر جناب عیسیٰ اپنے حواریین کی طرف متوجہ، افسوس ہے اس پر، دنیا سے لوگ شادی کرتے ہیں، دل لگاتے ہیں دنیا سے، اور دنیا انہیں مار دیتی ہے۔ آخرت کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے جہاں انہیں حیات ابدی دی جاتی ہے؟ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ لہذا علی جب دیکھنا کہ لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو رہے ہیں، فقط دنیا 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 مل جائے، تو آپ آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جائیے گا، آپ آخرت کی طرف نگاہ رکھیے۔ 2 کلمے مکمل ہو گئے۔ تیسرا کلمہ، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیوب نفسک۔ اے علی جب دیکھنا کہ لوگ بس ایک دوسرے کے عیب کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے، تو اے علی آپ دوسروں پہ انگلی نہ اٹھائیے گا، آپ اپنے عیب کو دیکھنا شروع کر دیجئے گا۔ نبی جان رہے تھے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فقط دوسروں کے عیب کی باتیں ہوں گی۔ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ حسین کے نام پر خرچ نہیں کرتے، وہ جلوس میں آگے آگے نہیں چلتے۔ میاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا بھی تو تذکرہ کیجئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئے علی جب لوگ دوسروں کے عیب بیان کریں تو آپ دوسروں کے عیب نہ بیان کیجئے گا، بلکہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ ہمارے اندر کتنا عیب پوشیدہ ہے۔ اسی لیے بڑی پیاری بات کہی گئی ہے کہ جب بھی ہم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو ایک انگلی سامنے والے کی طرف، باقی انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں۔
لہذا یاد رکھو دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو بلکہ اپنے عیب تلاش کرو۔ آپ بتائیے انسان کے جسم میں سب سے خوبصورت چیز کون سی؟ آج تو میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کر دیا سب سے خوبصورت عضو کون سا انسان کے جسم میں۔ جناب لقمان حکیم نے جب ان کے آقا نے ان سے کہا کہ اے لقمان حکیم جی یہ جانور ذبح کرو اور جانور ذبح کر کے اس کے جسم میں جو سب سے اچھی چیز ہے اسے پکا کر پیش کرو، تو انہوں نے جانور کو ذبح کیا اور زبان پکا کر پیش کی، آقا نے کھا لیا۔ پھر دوسرے دن کہا کہ آج پھر جانور ذبح کرو اور جو سب سے خراب چیز ہے اسے پکا کر میری خدمت میں پیش کرو۔ پھر جناب لقمان حکیم نے جانور کو ذبح کیا اور پھر زبان پکا کر پیش کر دیا۔ آقا کو بڑا تعجب ہوا، کہا جب اچھا کہا تب بھی اسے پکایا، جب برا کہا تب بھی اسے پکایا۔ کہا آقا یہی وہ ہے کہ اگر اچھی ہو تو دنیا سنوار دیتی ہے اور اگر خراب ہو جائے تو آخرت بگاڑ دیتی ہے۔ تو یہاں پہ عزیزان ایمان ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ زبان کو کہا گیا، لیکن میں پوچھ رہا ہوں آپ بتائیے کہ انسان کے جسم میں سب سے خوبصورت شے کون سی؟ تو کہا گیا انسان کے جسم میں سب سے خوبصورت شے ہوتی ہے اس کی آنکھیں۔ انسان کے جسم کی خوبصورتی کا 80% حصہ انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ کتنا؟ 80% حصہ آپ سرچ کیجئے گوگل پر، 80% انسان کے جسم کی خوبصورتی کا حصہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے جب تعریف کی تو کیا کہا؟ القلب مصحف البصر، کہ دل جو ہے آنکھوں کا صحیفہ کہلاتا ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے وہ دل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ آنکھ بہت ہی اہم ہے، انسان کی جسم کی خوبصورتی کا 80% حصہ آنکھوں میں ہوتا ہے۔ خطابت کے جملے نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ دلیل دے دوں، علی کے چاہنے والے دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کرتے، ہم سلونی کے ماننے والے ہیں، اگر یہ منبر ہم تک آیا ہے تو دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ دلیل دے دوں تاکہ میرا نوجوان طبقہ مجھے تعجب کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اب پڑھیے تاریخ، جناب یوسف علیہ السلام کیا کہا گیا جب عورتوں نے جناب زلیخا کے اوپر انگلی اٹھائی؟ تم کہا رہے تمہیں معلوم بھی ہے وہ کتنے خوبصورت ہیں؟ کہا کتنا خوبصورت ہے؟ کہا سنو کل تمہارے درمیان سے انہیں گزارا جائے گا۔ تو ایک رسی باندھ دی گئی جہاں سے یوسف کو گزرنا تھا، اور دوسرا رسی کا کونا باندھ دیا گیا جہاں تک یوسف کو جانا تھا، اور جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور پٹی باندھ کے جناب یوسف علیہ السلام گزرے۔ تب اتنے خوبصورت تھے کہ سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ یوسف یہ کیا کر رہے ہیں؟ آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی خوبصورتی کا 80% چھپا لیا ہے، میں نے اپنی خوبصورتی کا 80% چھپا لیا ہے، یہ 20% ہے جسے دکھایا جا رہا ہے۔ اب سوچئے جب یوسف 80% چھپا کر اتنے خوبصورت ہیں تو پھر فخر یوسف امام زمانہ کتنے خوبصورت ہوں۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ تو انسان کے جسم میں جو ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل انسان کے جسم میں جو خوبصورت حصہ ہے سب سے وہ ہے آنکھ۔ لیکن پتہ ہے آپ کو اس آنکھ میں ایک ایسی برائی ہے جو نہ ہاتھ میں ہے، نہ پیر میں ہے، نہ زبان میں ہے، نہ چہرے پر ہے، کسی جسم کے دوسرے اعضاء میں وہ برائی ہے ہی نہیں جو آنکھ کے اندر برائی ہے۔ کیا ہے؟ مولا کائنات کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اے علی جب لوگ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں مشغول ہو جائیں تو آپ اپنے عیب تلاش کیجئے گا۔ جسم کا سب سے خوبصورت حصہ آنکھ ہے، لیکن اس آنکھ میں سب سے بڑی برائی موجود ہے جو جسم کے کسی دوسرے اعضاء میں نہیں۔ جملہ پہنچنا چاہیے، آخری مجمع تک پوری توجہ چاہتا ہوں۔ پتہ ہے وہ عیب کیا ہے اس آنکھ کا؟ وہ عیب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دوسروں کے عیب دیکھتی ہے، اپنا عیب نہیں دیکھتی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ تو علی جب لوگ ایک دوسرے کے عیب دیکھنے میں مشغول ہو جائیں تو آپ اپنے عیوب پر نگاہ کیجئے گا۔ 3 لاکھ کلمے کا خلاصہ 3 کلموں میں نبی اکرم نے بیان کر دیا۔ چوتھا کلمہ یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بتزیین الدنیا فاشتغل انت بتزیین الاخرہ۔ اے علی جب دیکھنا کہ لوگ اپنی دنیا کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، آج اے سی لگوائی جا رہی ہے،
کل ڈیکوریشن کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، دل نہیں بھر رہا انسان کا، پھر اس کے بعد سے یہ بنگلہ، دوسرا بنگلہ، تیسرا بنگلہ، چوتھا بنگلہ. انسان کیا، انسان بڑا لالچی ہے. اے علی جب خالی دنیا کو سجانے میں لگاؤ، آخرت کو نہیں، صرف دنیا کو. دیکھیے دنیا کمانا عیب نہیں ہے، دنیا کمائیے. جناب سلیمان جب امام کی خدمت میں آنے والے نے کہا مولا دنیا 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 کیوں کمائے ہم؟ کہا اگر دنیا کو کمانا عیب ہوتا، دنیا پر حکومت کرنی عیب ہوتی تو یاد رکھو اللہ سلیمان نبی اللہ کو اتنی بڑی حکومت نہیں دیتا. یہاں دنیا کمانا عیب نہیں ہے، دنیا کی محبت دل میں بس جائے یہ عیب ہے. آپ کو پتا ہے جناب سلیمان نبی اللہ کے کچن میں روزانہ ہزاروں آدمیوں کے لیے کھانا بنتا تھا، لیکن اس کے باوجود جناب سلیمان نبی اللہ کیا کھاتے تھے؟ جناب سلیمان نبی اللہ سوکھی روٹی لے کر فقیروں کے پاس چلے جاتے تھے اور بیٹھ کر کھایا کرتے تھے. تو دنیا کمانا عیب نہیں ہے، دنیا کی محبت عیب ہے. لہذا یاد رکھیے عزیزان ایمان، اگر فقط کوئی دنیا کو سجانے میں لگ جائے تو اے علی آپ دنیا کو سجانے میں نہ لگیے گا، بلکہ آخرت کو سجانے میں لگ جائیے گا. آخرت کو سجائیے، وہاں بھی درجات بلند ہوں گے. پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، جنت میں طبقات ہیں. لہذا ایسا عمل کیجئے کہ سب سے اونچا والا طبقہ ملے، آپ کی آخرت سنور جائے. یہ ہے چوتھا جملہ، چوتھا کلمہ جو نبی اکرم 4 لاکھ کلموں کا خلاصہ 4 کلموں میں مولا کائنات کو بتا دیا. آئیے 5واں کلمہ، وہ کیا ہے؟ یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت بصفوت العمل. اے علی جب دیکھنا کہ لوگ بہت زیادہ عمل کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دن بھر میں 100 رکعت نماز پڑھے جا رہے ہیں، اے علی تو آپ کثرت عمل کی طرف نہ جائیے گا بلکہ صفوت عمل کی طرف جائیے گا. اب یہ صفوہ کیا ہے؟ کہ کثرت عمل ہو سکتا ہے کہ عمل 100 رکعت نماز ہو لیکن اس میں خلوص نہ ہو، دکھاوا ہو. لیکن اگر 2 رکعت نماز ہو اور اس میں خلوص پایا جائے تو 100 رکعت نماز سے بہتر ہے. عزیزان ایمان مثال دے دوں تاکہ بات قریب الذہن ہو جائے. ایک تیر انداز اس نے 100 تیر چلائے اور ایک نشانے پر لگا. دوسرا تیر انداز اس نے 3 تیر چلائے اور تینوں نشانے پر لگ گیا. کثرت عمل کس کے یہاں ہے؟ جس نے 100 چلایا یا 3؟ جس نے 100 چلایا اس کے یہاں کثرت عمل ہے، اس کی محنت بھی زیادہ ہے، اس کا وقت بھی زیادہ ہے، اس کا کام بھی زیادہ ہے. لیکن کسی نے 3 چلایا اور تینوں نشانے پر لگ گئے. تو آپ دنیا آخر سے پوچھئے دونوں میں کامیاب کون رہا؟ دونوں میں کامیاب کون رہا؟ 100 والے کو کوئی کامیاب نہیں کہے گا، 3 والے کو کامیاب کہے گا کہ مولانا صاحب اس نے کم چلایا لیکن تینوں نشانے پر لگے، اس نے زیادہ کیا لیکن ایک تیر نشانے پر لگا. نبی یہی کہہ رہے ہیں، اے علی کثرت عمل کی طرف نہ جانا بلکہ صفوت عمل کی طرف جانا. اگر ایک گلاس پانی ہے اور نظر حسین ہے، خلوص ہے، تو حسین اسے قبول کر لیں گے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. خلوص ہونا چاہیے، صفوت عمل. اب لاکھ مولانا حیدر عباس صاحب منبر پہ بیٹھ کے کہتے رہے کہ میں مجلس حسین کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ جب اتر جائیں تو 2-4 لوگ آئیں اور آ کے پیٹھ تھپ تھپائیں، مولانا صاحب کیا کہنا، کیا مجلس پڑھی ہے آپ نے، آپ جیسی پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھ پاتا. یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر موجود ہے، یہ ہے انسان کے نفس میں. لیکن یاد رکھیے یہی ہے جو خلوص اگر پیدا ہو جائے تو پھر انسان نہیں دیکھتا کہ کون خوش ہو رہا ہے کون ناراض ہو رہا ہے. Live a life impressed to creator not the creation. زندگی کو گزارنا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے گزارو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. یہ کیا ہے؟ آج خوش ہو گئے کل آپ سے ناراض ہو جائیں گے. مولا کائنات نے لوگوں کی حیثیت بتائی ہے. اذا اقبلت الدنیا علی احد آرت ہو محاسن غیرے و اذا ادبرت انہو سلبت ہو محاسن نفسے. یہ دنیا بڑی مطلبی ہے، یہ لوگ بڑے مطلبی ہیں. جب کسی سے خوش ہو جاتے ہیں تو دوسروں کی اچھائیاں بھی اسے دے دیتے ہیں، اور جب ناراض ہو جاتے ہیں تو جو اس کی اچھائیاں ہیں اسے بھی چھین لیا کرتے ہیں. لہذا یاد رکھیے عزیزان ایمان، خلوص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کام ہونا چاہیے. ورنہ مسجد بنوانے والا مسجد بنوا رہا تھا اور بہلولے دانا پوچھ رہے تھے بتاؤ کس کے لیے مسجد بن رہی ہے؟ تو کہا اللہ کے لیے بنوا رہے ہیں. کہا بات پکی ہے؟ کہا بالکل پکی بات ہے، اللہ کے لیے، اللہ کا گھر بن رہا ہے. اللہ کا بھائی ہوتا یہ نا، مجلس کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ارے مولا حسین کی مجلس ہے.
لیکن پھر اس کے بعد سب پوچھیں گے بریانی کیسی بنی تھی، تبرک کا انتظام کیسا تھا، کھانا کیسا لگا، دیکھا 50,000 کا ذاکر بلایا تھا کیسا لگا، اور کہہ رہے مولا حسین کی مجلس کر رہے ہیں. ارے حسین کی کر رہے ہیں تو لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ معاملہ حسین پہ چھوڑ دیجئے، حسین جانے اور آپ جانے. پھر دیکھیے وہ کیسے شہرت عطا کریں گے، کیسے وہ برکت عطا کریں گے. تو پوچھ رہے ہیں بیل اللہ نام مسجد کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے بن رہی ہے، اللہ کا گھر ہے. کہا بات پکی ہے؟ ہاں بالکل پکی بات ہے. کہا ٹھیک ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے. بیل اللہ دانا وہاں سے نکلے، ایک نجار کی دکان پر پہنچے، بڑائی کی دکان پر، اور ایک تختی لے کر گئے. کہا مجھ پر ایک احسان کر دو. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اس تختی پر 3 جملے لکھ دو. کہا کیا لکھنا ہے؟ کہا لکھو مالک مسجد بہلول دانا. یہ 3 جملے لکھو. کیا لکھوایا؟ مالک مسجد بہلول دانا. یعنی کیا ہو گیا؟ مالک مسجد بہلول دانا. یہ 3 جملے لکھوائے. تختی پر اس نے لکھ دیا، لے کر کے آیا اور لا کر کے اس نے مسجد کے دروازے پر ٹانگ دیا. اب جو بادشاہ کے مخبر تھے، چاپلوس تھے، وہ دوڑے، حضور آپ کو کچھ خبر ہے؟ مسجد آپ بنوا رہے ہیں اور تختی بہلول دانا نے اپنی لگوا رکھی ہے. لگوا رکھا ہے. کیا لگوا رکھا ہے؟ مالک مسجد بہلول دانا. اب بادشاہ کی پیشانی پر بل پڑ گیا. اچھا سب ہم کروا رہے ہیں، پیسہ ہم دے رہے ہیں، انتظام ہم کروا رہے ہیں، کاریگر ہمارے ہیں اور تختی ان کی لگی ہوئی ہے. بلاؤ انہیں. بہلول دانا کو بلایا گیا. کیا ہو گیا حضور؟ کہا کیا کیا ہے؟ کہا تختی لگوائی ہے. کہا کیا لکھوایا ہے؟ کہا مالک مسجد بہلول دانا. کہا ہٹواؤ اسے. کیوں لگوایا؟ کہا حضور آپ تو کہہ رہے تھے مسجد خدا کے لیے بن رہی ہے، اب تختی میری لگ گئی تو اس سے کیا ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا بچانے کے لیے، ارے لوگوں کو اشتباہ ہو جائے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، انہیں اشتباہ ہو جائے گا، تختی ہٹا لو. بہلول دانا نے مسکرا کے کہا بادشاہ سلامت، لوگوں کو اشتباہ ہو سکتا ہے، خدا کو اشتباہ نہیں ہوتا ہے. خدا دیکھ رہا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کتنی اینٹیں کس کی ہیں، کتنے گارے کا انتظام کس نے کیا ہے، کتنا خلوص کس کا ہے. ارے مان لیجئے بنوا رہے ہیں اپنے دکھاوے کے لیے، کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہے. صلوات پڑھے محمد جزاک اللہ. لہذا یاد رکھیں، دنیا جب کثرت عمل کی طرف بھاگے تو حسین کو، خدا کو کثرت عمل نہیں چاہیے کہ آپ 10 مجلس کروائیں گے تبھی مولا قبول کریں گے. نہیں، ایک کروائیے اور خلوص کے ساتھ، حسین قبول کر لیں گے، خدا قبول کر لے گا. ضرورت نہیں کہ شہرت کے لیے بڑا تبرک بٹوایا جائے، نہیں، چھوٹا تبرک بانٹیں. پہلی بات تو تبرک کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہی نہیں. حسین سے منسوب ہو گیا تو ہر چھوٹی شے خود بخود بڑی ہو جاتی ہے. اگر خلوص ہے تو یقین جانیے کثرت عمل کی طرف نہیں بلکہ کہاں صفوت عمل. آپ بتائیے اگر آپ کے پاس 100 چابی ہو اور تالا نہ کھلے کوئی فائدہ ہے؟ لیکن اگر ایک چابی ہے اور وہ تالا کھول دے تو ہر انسان کہے گا یہی چابی فائدہ مند ہے جس سے تالا کھل جائے. تو آپ یاد رکھیے اگر جنت کے تالے کی کنجی آپ کو چاہیے تو 100 چابی آپ کو نہیں چاہیے. آپ کھولتے رہیں گے کھلے گا نہیں. اگر ایک ہو خلوص والی تو اسی کے ذریعے سے جنت کا تالا کھل جائے گا. کم ہو لیکن اس میں خلوص پایا جائے. 5 لاکھ کلموں کا خلاصہ 5 کلمے میں نبی اکرم نے مولا کائنات کو بیان کر دیا. چھٹا اور آخری کلمہ سنیے، سرکار قدمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ارشاد فرماتے ہیں یا علی اذا رأیت الناس یتوسلون بالخلق فتوسل انت بالخالق. اے علی جب دیکھنا کہ لوگ مخلوقات سے توسل کر رہے ہیں، کبھی ان کے دروازے پر، کبھی ان کے دروازے پر، کبھی ان کے دروازے پر، تو فتوسل انت بالخالق، تو آپ اپنے پروردگار کے دروازے پر جائیے گا. لوگ اگر دنیا والوں سے مانگے تو آپ دنیا والوں سے نہ مانگیے گا بلکہ آپ اپنے خدا سے توسل کیجئے گا، اس سے مانگیے گا، آپ کا خدا آپ کو عطا کرے گا. ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے آیت اللہ بافقی کو خط لکھا جس کی نگاہ اس جملے پر ہوتی ہے حضور کچھ مانگیے ہم سے، جو مانگیے گا آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا. کہا کیوں؟ اس لیے
کہ انہیں بھی دو بانٹو تاکہ ان کی زبان بند رہے. ہوتا یہی ہے کہ اتنا کھلا پلا دیا جائے کہ حق بولنے کی طاقت ہی نہ رہے سامنے والے میں. جب کھا لے گا دوسرے کا تو کیا بولے گا حق؟ بھائی احسان ہے ان کے تو حق کہاں سے بولیں گے؟ تو بادشاہ کو معلوم تھا کہ یہ معاملہ خراب کریں گے، لہذا بار بار انہیں خط لکھ رہا ہے، جو مانگنا ہے مانگیے، میں بھیجوا دوں گا، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آیت اللہ بافقی انکار کرتے رہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن بار بار خط پہنچ رہا ہے. پھر ایک دفعہ خط پہنچا کہ حضور آپ کو جو مانگنا ہے مانگیے، ہم آپ کو عطا کریں گے. دیکھیں مخلوقات سے مانگنا اور اپنے خدا سے مانگنا، توسل بالخالق، توسل بالخلق نہیں ہونا چاہیے. اب جو خط پہنچا تو آیت اللہ بافقی نے اس خط کے جواب میں لکھا، بادشاہ سنو، اگر ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ بہت دن ہو گئے ہیں ہمارے شہر میں بارش نہیں ہوئی ہے، اپنے شہر کے بادلوں کو حکم دے دو کہ ہمارے شہر آ جائیں اور بارش کر دیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے آیت اللہ جس نے بادشاہ کی حیثیت اور اوقات بھی بتا دی. اب جب خط پہنچا کئی دن گزر گیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا. بافقی نے لکھ کر بتا دیا، یاد رکھو تم مخلوق ہو، ہم خالق سے توسل کرتے ہیں، مخلوق سے توسل نہیں کرتے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. لہذا یاد رکھیے یہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ یہ محمد والے محمد کے دروازے سے ملتا ہے کہ اگر ہمیں اصول حیات چاہیے تو ہم مخلوقات سے توسل نہ کریں بلکہ خالق سے توسل کریں، اور خالق سے توسل کیا ہے تو وہ ہمیں عطا کرے گا. ایک دن بادشاہ نے بہلول دانا سے کہا، بہلول دانا میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک معمہ ہے میرا، اگر جواب بتا دو گے تو 1000 دینار سرخ تمہیں عطا کریں گے. بڑا قیمتی ہوتا تھا دینار سرخ. جواب دے دو میرا. بہلول دانا بھی خوب جانتے ہیں جنہیں دنیا دیوانہ کہتی ہے ہم انہیں اہل بیت اطہار کا دانا کہتے ہیں. دنیا دیوانہ کہے تو کہے، ہاں یہ دیوانے ہیں لیکن عشق محمد والے محمد کے دیوانے ہیں، ان کی محبت میں دیوانے ہوئے. تو ہم سمجھ رہے ہو گے دیوانے ان سے عقل مند کوئی نہیں. کہا میرے سوال کا جواب بتا دو، ہم تمہیں 1000 دینار سرخ عطا کریں گے. بہلول دانا نے کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، میں جواب تو بتا دوں گا لیکن مجھے کچھ چاہیے نہیں، بس میرا ایک کام کر دو. دیکھیں مخلوقات سے توسل اور خالق سے توسل کیا ہوتا ہے؟ حیثیت بتانا، اوقات بتانا سامنے والے کی کہ تم بادشاہ ہو تو اپنے آپ کو خدا نہ سمجھو، تم بھی مخلوق ہو، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، ساجد وہ ہے. لہذا یاد رکھو اس کا سجدہ کیا جاتا ہے، وہ مسجود ہے. تو کہا حضور ہم تمہیں دیں گے دینار، پوچھو سوال کریں گے ہم، بتاؤ جواب بتا دو گے؟ تو کہا جواب تو بتا دیں گے لیکن مجھے دینار نہیں چاہیے، میرا ایک کام کر دو، میرا ایک کام پھنسا ہوا. کہا کیا کام ہے بتاؤ، جو کام کہو گے ہم بادشاہ ہیں تمہارا کام حل کر دیں گے. بہلول دانا نے کہا وہ کام یہ ہے کہ حضور والا یہ مکھی جو ہے نا مجھے بہت پریشان کرتی ہے، بار بار آ کر میری ناک پر بیٹھ جایا کرتی ہے، مجھے بہت اذیت ہوتی ہے. آپ ہیں بادشاہ اس ملک کے، اس مکھی کو حکم دے دیجئے کہ ہماری ناک پر آ کر نہ بیٹھا کرے. محسوس کریں عزیزان ایمان، دیکھیں خالق سے توسل کیا ہوتا ہے اور مخلوق سے توسل کیا ہوتا ہے. بادشاہ نے اپنی گردن کو جھکایا اور پھر جھکا ہی رہ گئے، اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آئی. بہلول دانا نے بتا دیا جب ایک مکھی پر تمہارا اختیار نہیں ہے تو تم خدا کا مقابلہ کہاں سے کرو گے؟ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. لہذا یاد رکھیں 6 لاکھ کلموں کا خلاصہ 6 کلمے میں بیان کر دیا. کس نے؟ نبی اکرم نے. مولا کائنات نے ان کلموں کو اخذ کر لیا. اگر یہی کلمات ہم بھی اخذ کر لیں تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اے علی جب لوگ مخلوقات سے توسل کریں تو آپ مخلوقات سے توسل نہ کیجئے گا بلکہ خالق سے توسل کیجئے گا. اسی لیے حسین ابن علی نے دعائے عرفہ میں کیا کہا؟ الہی ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک. معبود اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. یاد رکھیے ہمیشہ دعا کیجئے تو کہیے الہی من کا اطلب الوصول الیک، خدایا میں تجھ سے تجھی کو چاہتا ہوں. ہم جب مصلی پہ آتے ہیں دولت مانگتے ہیں، شہرت مانگتے ہیں، جاہ مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے مصلی پہ آ کر کہا خدایا تو مل جا؟ اگر خدا مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا.
اب یہ قصہ ہے، کہانی ہے، لیکن عبرت ہے۔ اللہ نے حشرات الارض میں اعلان کر دیا جس کو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے۔ تو کسی نے پر مانگے، کسی نے دانت مانگے، کسی نے کچھ مانگا۔ وہیں جگنو بھی موجود تھا، سب مانگ رہے تھے لیکن وہ خاموش تھا۔ جب سب مانگ کر تھک گئے، آواز قدرت آئی، جگنو تو کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ تو بھی کچھ مانگ لے، کہا خدایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ اس لیے خدا نے سب کو سب کچھ عطا کیا، لیکن اللہ نور السماوات والارض، پروردگار آسمان اور زمین کا نور ہے۔ جگنو کو خدا نے اپنے نور میں سے نور عطا کر دیا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ لہذا یاد رکھیے، ہم نے کبھی خدا سے خدا نہیں مانگا۔ اگر خدا سے ہم خدا مانگے تو 100 ہمارے پاس آ جائے گا، پھر 90 کی کیا ضرورت پڑے گی؟ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور دیکھیے ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا، بس اسے بیان کر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں۔ اب بہت ہی عبرت آموز واقعہ ہے اسی جملے پر کہ الہی ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک۔ معبود اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ جب 100 ہمارے پاس ہے تو 90 خود بخود ہمارے پاس موجود ہے کسی کو شک؟ 100 کسی کے پاس ہو، آپ کہیں 90 آپ کے پاس نہیں، نہیں بھیا 100 ہے اس کے پاس، 90 اس کے پاس خود بخود موجود ہے، 80 اس کے پاس ہے، 70 اس کے پاس ہے، 60 اس کے پاس ہے۔ دنیا کہاں لگی ہے؟ دنیا لگی ہے 10 20 80 90 مل جائے۔ ارے 100 حاصل کرو، 100 تمہارے پاس آ جائے گا تو سارے یہ عادت تمہارے پاس آ جائے گی۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ کل کہہ دو ہماری رعایا سے وہ ہمارے ملک میں آئے اور ہمارے دربار میں پہنچے، اور دربار کی جس جس اشیاء کو ہماری رعایا ہاتھ لگا دے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اعلان کر دیا بادشاہ نے۔ آپ سوچیں اتنا بڑا آفر، بھائی بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ کا دربار ہے، کتنی قیمتی قیمتی اشیاء ہوگی۔ اب سارے افراد آئے، اور آنے کے بعد سے کوئی سونے کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی چاندی کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی قیمتی تلوار کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی قیمتی اسلحے کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی بادشاہ کے لباس کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی قیمتی دیوار کو دیکھ کر ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی قیمتی پتھر کو چھو رہا ہے۔ کہا اس لیے کہ جسے چھو دیا وہ شے تمہاری ہو گئی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا۔ لیکن وہیں اس بزم میں ایک عقل مند انسان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، وہ بادشاہ کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ نہ کیا، اس نے بادشاہ کو ہاتھ لگا دیا۔ اس نے بادشاہ کو ہاتھ لگا دیا۔ بادشاہ نے کہا تھا جو جسے ہاتھ لگائے گا وہ شے اس کی ہو جائے گی، وہ شے اس کی ہو جائے گی۔ اس نے آتے کے ساتھ سب سے پہلے بادشاہ کو ہاتھ لگا دیا۔ اب جب سب اپنی اپنی چیزوں کو ہاتھ لگا چکے، بادشاہ کی خدمت میں آئے، اے بادشاہ ہمیں کیا عطا کرو، ہمیں کیا عطا کرو، ہمیں کیا عطا کرو، ہمیں یہ۔ تو بادشاہ نے کہا کسی کو کچھ نہیں ملنے والا۔ سب ناراض ہو گئے، کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ نے کہا تھا جو جس کو ہاتھ لگائے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ کہا تم سب بے وقوف تھے، یہ عقل مند تھا، اس نے بادشاہ کو ہاتھ لگایا۔ جب بادشاہ اس کا ہو گیا تو ساری چیزیں اس کی ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا جسے خدا مل گیا سب کچھ اسے مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل زندہ باد، زندہ باد یا علی۔ لہذا یاد رکھو جس نے 100 حاصل کر لیا 90 خود بخود اس کے پاس آ گیا۔ معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ لہذا ہمیشہ خدا سے توسل کریں، خدا کو حاصل کریں۔ مصلی عبادت پر بیٹھ کر خلوص دل کے ساتھ ایک دفعہ کہے تو صحیح خدایا ہمیں نہیں چاہیے عزت، ہمیں نہیں چاہیے شہرت۔ ہم جب حسین کے دروازے پہ آتے ہیں تو اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں، مولا یہ دے دیجئے، مولا یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ آ کر خلوص دل سے کہیے حسین ہمیں آپ چاہیے، آپ مل جائیے۔ اگر حسین مل جائیں گے تو پھر حکومت آپ کے ہاتھ میں، خدا مل جائے گا حکومت آپ کے ہاتھ میں۔ بس عزیزان ایمان، کربلا کے میدان میں مقتل نے لکھا کہ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے، غم پڑ رہا تھا حسین پر، لیکن مقتل کے جملے یہی ہیں کہ جیسے جیسے حسین پر غم بڑھتا جا رہا تھا حسین کا چہرہ اور زیادہ حشاش و بشاش ہوتا جا رہا تھا۔
اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ مومن دل سے رنجیدہ ہوتا ہے لیکن اس کے چہرے پر حشاش و بشاشیت باقی رہتی ہے. خدایا تو امتحان لے رہا ہے، امتحان لے، ہم امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، یہی ہماری خوشی کے لیے کافی ہے. حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا. حسین نے اکبر کے لاشے کو اٹھایا. حسین غمگین ہوئے لیکن چہرہ حشاش و بشاش ہوا. حسین نے عباس کے بازوؤں کو اٹھایا. حسین غمگین ہوئے لیکن حسین کا چہرہ حشاش و بشاش ہوا. حسین نے اصغر کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. اللہ اکبر. مقتل میں حسین نے یہی جملہ کہا ہے اصغر کو ہاتھوں پہ لے کر، معبود اس میت کو اٹھانا بڑا سخت تھا لیکن یہ بھی میرے لیے آسان ہو گیا اس لیے کہ یہ سب کچھ تیری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو حسین کو دیکھ رہا ہے، یہی حسین کے لیے کافی ہے. حسین کا چہرہ حشاش و بشاش ہو گیا. اللہ اکبر. لیکن ہاں ایک مرحلہ ایسا تھا کہ حسین کو معلوم تھا کہ جب ہم گزر جائیں گے ماں بہنوں کی چادریں چھین لی جائیں گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے ارباب عزا، حسین سے زیادہ ہم سید سجاد کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اے مولا واقعا بڑا سخت ہے، اکبر کے جنازے کو اٹھانا سخت ہے اور محمد کے جنازے کو اٹھانا سخت ہے، لیکن میرا سلام ہو سید سجاد پر، ارے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ماں بہنیں بیردا تماشائیوں کا مجمع. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہے سوگوارو، اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا ہے، انہیں دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ انہیں کہا گیا دربار میں داخل کیا جائے، علی کی بیٹی کو جلا لا گیا. ارے کس کی مجال ہے جو بے پردہ زینب کو لے کر دربار میں داخل ہو جائے؟ علی کی بیٹی نے چاہنے والوں کو جمع کیا. اے بیویوں میرے قریب آ جاؤ، میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. کس کی ہمت ہے جو علی کی بیٹی کو بے پردہ دربار میں لے جائے؟ اللہ اکبر. جیسے ہی یہ کہنا تھا ایک مرتبہ ہتھکڑیوں کی آواز سنائی دی، بیڑیوں کی آواز سنائی دی. اب جو دیکھا تو دیکھا سجاد کی آنکھوں سے اشک روا ہے. اے پھوپھی اماں بابا کے سر کی طرف دیکھی. حسین کی آنکھوں سے اشک جاری. زینب بے پردہ دربار میں چلی جاؤ، اسی میں اسلام کا تحفظ ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے سوگوارو بس ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں اور ایک مصیبت حسین کی آپ سن لیجئے. یہی مصیبت مکمل مصائب ہے. پتا ہے وہ مصیبت کیا ہے؟ وہ مصیبت یہ ہے کہ نواسے رسول 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا. میں نے مکمل مصیبت بیان کر دی ایک فقرے میں. حسین پیاسے شہید کر دیے گئے. پانی کی اہمیت کیا ہے؟ پانی کی قدر کیا ہے؟ جس گھرانے سے شریعت کا مسئلہ چلا، جس نے پیاسوں کا احترام کرنا سکھایا، اللہ اکبر، اسی گھرانے کی فرد حسین کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا. ہاں آج 12 محرم ہے، آپ جمع ہوئے ہیں حسین کو پرسہ پیش کرنے کے لیے. پرسہ دیجئے، جو زندہ رہے گا اگلے برس آج کے مجلس میں حسین کو پرسہ دے گا. مولا یہ سارے عددار آئے ہیں، آپ پر انہوں نے اشک بہایا، مولا ان کی آنکھوں کو کسی اور غم میں آنسوؤں سے تر نہ کیجئے گا. مولا انہیں سلامت رکھیے گا، ان کی عزا کو قبول کیجئے گا. بتائیے پیاس کا مرحلہ کیا ہے؟ پانی کا مرحلہ کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ بیان کروں تب آپ کو اس فقرے کیا مصیبت سمجھ میں آئے گی اس فقرے کی کہ حسین پیاسے شہید کر دیے گئے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی اتنا ہے کہ کیا آپ وضو کر سکتے ہیں یا اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں. اگر آپ پیاس سے مر جائیں گے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے خبردار وضو نہ کرنا، تیمم کر کے نماز پڑھ لینا، ہم قبول کر لیں گے، لیکن پہلے اپنی پیاس کو بجھا کر اپنی جان کو بچا لینا. اللہ اکبر. اگر یہاں پر مسئلہ تمام ہو جاتا تو حسین کی غربت کا احساس نہ ہوتا. شریعت ایک قدم آگے بڑھی، کہا تم پیاسے نہیں ہو، سامنے کوئی پیاس سے جا بلب ہے، پانی اتنا ہے کہ یا وضو کر سکتے ہو یا اس کی جان بچا سکتے ہو. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے خبردار خبردار وضو نہ کرنا، پہلے اس پیاسے کو پانی پلا دینا، اس کی جان بچ جائے، تم تیمم کر کے نماز پڑھنا، ہم تمہاری نماز کو قبول کر لیں گے.
نہیں اللہ اکبر، اگر یہاں تک ہوتا تو حسین کی غربت کا احساس نہ ہوتا کہ حسین پیاسے شہید کر دیے گئے. نہیں، اب شریعت نے کہا اب انسان نہیں، اگر دیکھو ایک جانور پیاس سے جاں بلب ہے، ان قریب ہے کہ پیاس سے مر جائے گا، اور پانی اتنا ہے کہ یا وضو کر سکتے ہو یا اس کی جان بچا سکتے ہو. اللہ اکبر. شریعت کہتی خبردار وضو نہ کرنا، تیمم کر کے نماز پڑھنا، اس جانور کو پانی پلا کر اس کی پیاس سے جان بچا لینا. اللہ اکبر. جس شریعت میں پیاسے جانور کا اتنا خیال، اور شریعت لانے والے کا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ اکبر. لو سوگوارو، یہی تو وجہ ہے جب بھی پانی آیا سجاد کی خدمت میں، سجاد رونے لگے، ہائے میرا بابا پیاسا شہید کر دیا، ہائے میرا بابا بھوکا مار دیا گیا. اللہ اکبر. لو سوگوارو، بس مقتل کا آخری فقرہ، مجلس تمام ہو گئی. پتا ہے جب باجاز امامت سید سجاد لاش شہداء دفن کرنے آئے ہیں، ایک ایک کے لاشے کو اٹھا رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں. بنی اسد والے ہیں، پوچھ رہے ہیں مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ اکبر کا لاشا ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ محمد کا لاشا ہے. پھر سجاد نے 2 بازوؤں کو اٹھایا، بوسہ دینا شروع کر دیا. ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا مولا یہ کس کے بازو ہیں؟ کہا رہے کہ میرے چچا کے بازو. جب تک یہ سلامت تھے ماں بہنوں کی چادریں سلامت تھی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد بنی اسد کے چاہنے والوں کو لے کر حسین کے جنازے کو اٹھایا، سید سجاد نے سپرد لحد کیا. مقتل کہتا ہے حسین کی لحد بنائی، پھر اس کے بعد سید سجاد اپنے بابا کی لحد کے قریب بیٹھ گئے. پھر انگشت ولایت کو سید سجاد نے اٹھایا اور اپنی انگلی سے اس قبر پر لکھا ھذا قبر الحسین. یہ کس کی قبر ہے؟ یہ حسین کی قبر ہے. بس آخری فقرہ، مجلس تمام ہو گئی. نہیں معلوم کہ کس کے دل تک، کتنی گہرائی تک یہ جملہ پہنچے گا. حسین پیاسے شہید کر دیے گئے. یہ مکمل مصیبت ہے حسین کی. سید سجاد نے اپنی انگشت ولایت کو اٹھایا، حسین کی قبر پہ لکھا ھذا قبر الحسین. یہ حسین کی قبر ہے. مولا آپ نے موصوف تو لکھ دیا، صفت کیا لکھیں گے؟ یہ حسین کون ہے جس کا اکبر مار دیا گیا، جس کا قاسم مار دیا گیا، جس کا محمد کو مار دیا گیا، جس کے ششماہے پر بھی ظالموں کو رحم نہ آیا. کا نہیں، اپنے بابا کی سب سے بڑی مصیبت لکھوں گا. سید سجاد لکھتے ھذا قبر الحسین. یہ حسین کی قبر ہے. قتلوہ ومنعوک آتشانہ. جسے قتل تو کر دیا گیا لیکن ایک قطرہ پانی نہ دیا گیا. ہائے میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بارلاد واسطہ محمد والے محمد کا ہماری ان تمام عبادات کو شرف قبولیت عنایت فرما. معبود جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. معبود ہمیں کلمات خداوندی اور کلمات معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود واسطہ محمد والے محمد کا ملک ایران کو کامیابی عطا فرما. امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما. ہماری قوم کے نوجوانوں کو ترقی عطا فرما. ہماری قوم کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. معبود بہترین دعا یہ ہے کہ وارث امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہونا تو یہی تھا، وعدہ تو یہی تھا، ہونا تو یہی، وعدہ تو یہی تھا، ہونا تو یہی تھا، وعدہ تو یہی تھا. سب بکھر گئے، سب اجڑ گئے، ہونا تو یہی تھا، وعدہ تو یہی تھا، ہونا تو پروردگار بندہ
کس کی ہے یہ صدا، دے حوصلہ سنبھال لے مجھ کو میرے خدا، کچھ بھی رہا نہ پاس میرے سب بکھر گیا، ساتھی کوئی حسین کا باقی نہیں رہا، سب بکھر گئے اب اجڑ گئے، اب کون نہیں تھا، ہونا تو یہی تھا، ہونا تو یہی، وعدہ تو یہی تھا، ہونا تو یہی تھا، وعدہ تو یہی تھا۔ آنسو یہ کہہ رہے ہیں کہ اکبر کہاں گیا، گہوارہ پوچھتا تھا ہے اصغر کہاں گیا، بازو وہ میرا ثانی حیدر کہاں گیا، عباس کے جو ساتھ تھا لشکر کہاں گیا ہے، سب بکھر گئے سب اجڑ گئے، ہونا تو یہی تھا، وعدہ تو یہی تھا، ہونا تو یہی تھا، ہونا تو یہی تھا، کوئی نہ رہا تو جس کو بھلا کیا جیوں گا میں، سوچا نہ تھا کہ جنگ کے لڑوں گا میں، کیسے حرم کی تنہا حفاظت کروں گا میں، کیسے نماز عصر پڑھوں گا اکیلا میں، ہاں سب بکھر گئے سب اجڑ گئے، ہونا تو یہی تھا، یہی تھا، ہونا تو یہی تھا، ایسا ہوں بے وطن کہ اب نہ نہیں کوئی، گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے مجھے شکی، ہاں یہ میری ہے بے کسی، میری یہ بے کسی، میں ایک شب بھی چین سے سویا نہیں کب، ہاں سب بکھر گئے سب اجڑ گئے، ہونا تو یہی تھا، وقت تو یہی تھا، ہونا تو یہی، مانا کہ لوٹ گیا میرا گھر خدا، لیکن تیرے نبی کے نواسے کی ہے دعا، میں اس طرح سے حق کے شہادت کروں ادا، زندہ رہے دلوں میں ہمیشہ یہ کربلا، ہاں سب بکھر گئے سب اجڑ گئے، ہونا تو یہی تھا، وعدہ تو یہی تھا، ہونا تو یہی تھا، وعدہ بھی یہی تھا، ہونا تو یہی تھا، وعدہ تو یہی تھا۔